سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بغداد کی جانب گئے۔ وہاں پر موجود ان کے کچھ عزیز ساتھی کسی مصیبت میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطان خود براہ راست ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں کے معاملات طے کر کے وہ جیسے ہی بغداد سے محل کی جانب لوٹے، راستے میں ہی ان کا گزر ایک ہندو گاؤں سے ہوا۔ وہاں پر ہندو بے شمار تھے، یہاں پر ان کو ڈھونڈنے سے بھی بہت مشکل سے مسلمان ملتے تھے۔ ان کا دل بہت عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہیں گھما کر اس گاؤں کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک سچے مسلمان رہے تھے، اور ان کا ایک ہی ایمان تھا کہ اللہ پر یقین رکھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول اور نبی ماننا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ اس دنیا پر صرف اور صرف مسلمانوں کی ہی حکومت ہو اور اس دنیا میں صرف مسلمان ہی رہیں، لیکن ایسا تو ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک آس بھری نگاہ سے پورے گاؤں کو دیکھا کہ کاش یہ گاؤں والے مسلمان ہو جائیں۔ دل میں یہی حسرت لیے وہ اپنے محل کی جانب روانہ ہونے لگے۔ اسی دوران ایک سفید لباس میں خود کو ڈھانپے ایک لڑکی ان کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی۔ سلطان نے بر وقت اپنے گھوڑے کو روکا۔ اگر وہ نہ روکتے تو یقیناً اس لڑکی کو نقصان پہنچتا۔ ان کے ساتھ ان کے سپاہیوں میں سے 5 سپاہی بھی موجود تھے، اور ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور قدم بقدم چل کر اسی لڑکی کے پاس آئے۔ وہ لڑکی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پرنور فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا، اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے نقاب کے ہالے سے چھلک رہی تھیں۔ سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھوڑے کے سامنے آنے کا؟ ان کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ غمگین آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں دکھیاری ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری زندگی یہاں کے ظالم پنڈت نے برباد کر دی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ تم کھل کر بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، اور پنڈت کون ہے، اور اس نے تمہارے ساتھ کیا ظلم و زیادتی کی ہے۔ تم یقین رکھو کہ اس کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لڑکی کو لے کر ایک طرف چل دیے اور اس کے ساتھ ایک مناسب فاصلے سے بیٹھ گئے۔ اب وہ لڑکی اپنی روداد سنانے لگی، کہنے لگی کہ میں سید زادی ہوں، اور میرا باپ اس علاقے کا بہت نیک انسان ہے، اور ماں بھی بہت پارسا اور پرہیزگار خاتون ہے۔ ایک دن ایک پنڈت ایک بھکاری کے روپ میں ہمارے دروازے پر آیا اور میری ماں سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی بیٹی کے 3 بال دے دو۔ میری ماں نے اس کو برا بھلا کہا اور اس کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ضد پر آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ وہ رو رو کر کہنے لگا کہ تمہارا اور تمہاری بیٹی کا کیا جائے گا، مجھے بس اس کے 3 بال چاہیے۔ اس کی منت سماجت کرتے ہوئے روتے ہوئے مجھ سے دیکھا نہ گیا، اور میں نے اپنی ماں کی مرضی کے خلاف اپنے 3 بال اس درویش کو، اس بھکاری کو دے دیے، کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل بھی ایسا مکار اور چالاک شخص نہیں لگ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کو اپنے 3 بال دے دیے۔ جیسے ہی رات کا پچھلا پہر شروع ہوا، میرے جسم میں نہ جانے کیا تبدیلیاں اور بے چینیاں شروع ہو گئیں، اور میں بے قابو ہو کر اپنے گھر سے نکل پڑی اور ایک انجانی سمت میں روانہ ہو گئی، جیسے کوئی مجھے رسی ڈال کر اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں بالکل بھی ہوش و حواس میں نہ تھی، اور ایسے ہی چلتے چلتے میں ایک ویرانے میں ایک جھونپڑی میں چلی گئی۔ وہاں پر وہی بھکاری، وہی فقیر تھا جو کہ اب اپنے اصلی روپ میں پنڈت کے روپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی،
اور میں اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں گاؤں سے دور ایک کنویں کے کنارے لیٹی ہوئی تھی اور میرا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ اب مارے شرمندگی کے اور خوف کے میں کانپنے لگی۔ میں وہاں سے اٹھی۔ ابھی دن کا سویرا ہونے والا تھا۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا اور میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے پوچھنے لگی کہ تم کہاں گئی تھی، رات تم نے کہاں گزاری ہے؟ میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ میں بے بس تھی اور بے قابو ہو کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ جب دن کا سویرا چڑھ گیا تو وہی بھکاری، وہی فقیر پھر آ گیا اور پھر آ کے منت سماجت کرنے لگا اور 3 بال مانگنے لگا۔ میری ماں نے اس دفعہ بہت سختی سے اس کو ڈانٹ دیا اور اس کو بھگایا، لیکن وہ بھاگا نہ، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں پھر اپنے بال اس کو دینے پر مجبور ہو گئی، جیسے اس نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنے بال دینے پر مجبور ہو گئی اور میں نے اس کو اپنے 3 بال دے دیے، اور رات پھر وہی روداد دوبارہ دہرائی گئی۔ میرے ساتھ پھر وہی کچھ ہوا۔ میں نے خود کو کنویں پر پایا۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں پھر بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی اور خوب روئی اور اپنی ماں سے سارا احوال بیان کیا۔ میری ماں بھی میرے گلے لگ کر خوب روئی کہ اس پنڈت نے نہ جانے میری بیٹی پر کیا جادو کر دیا ہے۔ سلطان معظم، مسلسل 3 راتوں سے میرے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ میں اس کے ہاتھوں کھلونا کٹھ پتلی بن گئی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس کے چنگل سے آزاد کروا دیجیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کے تاثرات کو دیکھا تو اس میں کہیں بھی ان کو بناوٹی انداز نظر نہ آیا، بلکہ وہ یوں بیان کر رہی تھی جیسے اس نے ہر چیز سچ بیان کی ہو۔ سلطان نے اپنے ساتھ موجود اپنے وزیروں اور اپنے محافظوں سے کہا کہ اسی طرح کی ایک لڑکی مجھے چاہیے جو اسی کی طرح دکھتی ہو اور اس کا قد کاٹ اس کے جیسا ہی ہو، جس کی رنگت بھی اسی کے جیسی ہو۔ اور آج اس پنڈت کے آنے سے پہلے پہلے اس لڑکی کو اس سید زادی کا بھیس دے دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک لڑکی تلاش کر لی گئی جو کہ اس سید زادی کی طرح دکھتی تھی، اور جب وہ پنڈت آیا تو سلطان معظم نے سید زادی کو اس کے گھر کے پچھلے کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ اس کے جادو کے زیر اثر دوبارہ اس کی طرف مائل نہ ہو، اور اس لڑکی کو جو کہ اس کی ہم شکل تھی اس کو گھوڑے کے 3 بال دے دیے اور کہا کہ تم اس پنڈت کو یہ 3 بال دے دینا اور اسے کہنا یہ میرے ہی بال ہیں۔ چنانچہ حسب معمول وہ پنڈت بھکاری کے روپ میں آیا اور 3 بال مانگنے لگا، تو اس لڑکی نے وہ 3 بال اس کو دے دیے، اور وہ پنڈت جو کہ بھکاری کے روپ میں آیا تھا وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی رات ڈھلی تو سلطان معظم نے اس سید زادی کو اپنے ساتھ لیا اور اس پنڈت کے ٹھکانے پر جا پہنچے۔ وہ لڑکی جو سید زادی کے روپ میں تھی وہ بالکل اسی کی طرح چلتی ہوئی جا کر پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پنڈت نے اس کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی ہو؟ تو ساتھ ہی سلطان معظم نے اس کی جھونپڑی پر دھاوا بول دیا اور اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو پوچھا کہ بتاؤ کتنی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل چکے ہو۔ اب اس کا راز فاش ہو چکا تھا۔ اس کے پاس سچ اگلنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ اس پنڈت نے کہا کہ میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اور اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ یہ کھلواڑ، یہ گھنونا جرم کر چکا ہوں، کیونکہ مجھے مسلمانوں کے ساتھ سخت نفرت ہے۔ جب سلطان نے یہ سنا تو سلطان معظم غصے سے اس پنڈت کو پکڑ لیا اور اس کو گاؤں والوں کے سامنے لے گئے اور جا کر بتایا کہ دیکھو کہ ایک ہندو مسلمان عورتوں، ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ سلطان معظم نے اس پنڈت کو نشان عبرت بنا دیا
اور وہ سارے کا سارا گاؤں سلطان معظم کا روب دبدبا اور سلطان معظم کی ذہانت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ محترم دوستو، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے مسلمان حکمران، جن سے اس وقت کی سپر پاورز ڈرتی اور کانپتی تھیں، اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو دوبارہ وہی اتحاد عطا فرمائے، آمین۔